رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تو یہ تھا، عصر کا وقت ہے، پانی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے تو لاؤ۔ تھوڑا سا پانی ملا، آپ کے پاس پیالہ لایا گیا، بقدح رحراح، کھلا پیالہ۔ آپ نے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے مبارک پہ لگایا، اور وہی پانی آپ نے اس پیالے میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3572، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا، اور صحابی کہتے ہیں فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان میں اللہ نے چشمے جاری کر دیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، زہاء 300، 300 کے قریب صحابہ تھے، سب نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھنا ہے تو اس کا یہ بھی ایک رنگ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو آج بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سب صحابہ اس دن بھوکے تھے، خندق کی بات ہے۔ تو آپ کے کان میں آ کے صحابی نے کہا کہ آپ کھانا میرے پاس کھا لیجیے۔ آپ نے کہا اچھا، 1000 لوگ تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے آواز دی ایھا الناس ان جابرا قد صنع لكم سعرا فهيا هلا، تمہارے بھائی جابر نے دعوت کی ہے، آجو سارے۔ اللہ کی رسول اکیلے کے لیے کھانا تھا، کتنے لوگوں کو بلا لیا؟ گھر جا کے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ کہا ایک شخص کا ہے۔ آپ گھر پہنچے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو نادی الخبازہ، کوئی روٹیاں پکانے والی اور بھی لے آئے۔ اللہ کے رسول اتنا تو آٹا ہے، میں خود بھی پکا سکتی ہوں۔ کہا نادی الخبازہ، بلاؤ ایک پکانے والی کو۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بلا لیا۔ کہا آٹے پہ کپڑا ڈال دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیا، پکانا شروع کرو۔ سب صحابہ نے کھانا کھا لیا، لیکن آٹا ختم نہیں ہوا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے فاستطعمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعطته شطر وسق شعیر، آپ نے آدھا وسق، آدھا ٹوپا اس کو دے دیا۔ وہ گھر لے گیا، اس کو سنبھالا، روزانہ نکالتا اور خود بھی کھانا کھاتا، بیوی بھی کھاتی، وضیفہما، دونوں کے مہمان بھی بھگتتے۔ مدت ہوگی، آٹا ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں وزن نہ کر کے دیکھوں کتنا ہے۔ اس کو وزن کر لیا، 5905 صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب وزن کیا تو دوبارہ جب پکایا تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آٹا تو ختم ہو گیا۔ فرمایا کہیں اس کا وزن تو نہیں کیا؟ کہا ایسا ہی کیا۔ کہ لو لم تکلہ لقام لکم، اگر تم رب پہ یقین کرتے، اس کو وزن نہ کرتے، اللہ دے رہا تھا تم کھاتے رہتے، ساری زندگی یہ ختم نہ ہوتا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑا شوق تھا۔ 5904 صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک چھوٹی سی کپیا میں مکھن بطور گفٹ اللہ کے رسول کو بھیجا کرتی۔ کیا بھیجا کرتی؟ مکھن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکھن لیا اور آپ نے دعا دی، اپنے ہاتھ مبارک اس برتن کو لگے اور ساتھ دعا دے کے واپس کر دیا برتن۔ وہ برتن جب اپنے گھر میں رکھتی، جب روزانہ جا کے اس برتن کو دیکھتی تو وہ گھی سے بھرا ہوتا، وہ گھی سے بھرا ہوتا۔ گھر میں سالن نہ ہوتا، وہ جاتی اس کپیا کی طرف اور گھر والوں کے لیے وہی سالن بن جاتا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فما زال يقيم لها ادم بيتها حتى عصرته، ایک دن کہتی ہے میں اچھی طرح اس کو نچوڑ نہ لوں، کوئی نہیں آ ہی جائے گا نا۔ جب اس کو نچوڑا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کپیا کو نچوڑ لیا اور گھی ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا لو ترکتیها ما زال قائما
اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ کبھی بھی زندگی میں ختم نہ ہوتا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عتیق، صحیح بخاری کی روایت ہے 4039، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا۔ ابو رافع یہودی جو ہر وقت اللہ کے رسول کے خلاف بولتا، شعر پڑھنے کے لوگوں کو پیسہ دیتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کا علاج کرے گا؟ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر کمزور تھی، کہا یہ میں کام کروں۔ ساتھی گئے، اس کا قلعہ تھا، شام کے وقت کوئی جانور رہ گیا، اس کو ڈھونڈنے نکلے، اور رات کو قلعہ بند ہو جاتا، صبح کو کھلتا تھا، اندھیرا تھا، یہ ساتھی اندر داخل ہو گئے، دیکھا کہ یہ دروازے کی چابی کہاں رکھتے ہیں؟ مربد میں جہاں گدے باندھتے تھے، دیکھ لیا۔ جو عشاء کا وقت ہوا، چابی نکالی، دروازہ کھول لیا، جب سارے سو گئے اس کو قتل کر دیا۔ نظر کمزور تھی، بھاگے، گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ انسان اس وقت تو تھوڑا سا حرکت کر سکتا ہے، جلدی سے گدے پہ بیٹھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ صحابہ جو باقی تھے پوچھتے ہیں ہاں کیا بنا؟ چلیں پھر؟ کہتے ہیں جانا کہاں ہے؟ میں قتل کر کے آ گیا ہوں۔ کہا آؤ پھر نیچے۔ کہا ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کو اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، میرے صحابی ٹانگ لمبی کرو۔ کہا ٹانگ لمبی نہیں کر سکتا، سکت نہیں ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ کہا اچھا بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی ٹانگ پہ لگایا اور وہ اچھل کے کھڑے ہو گئے۔ صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں پھر پہچان نہیں سکا میری ٹانگ دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 3996، جب ان کے والد فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، قرض لینے والے تنگ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور آ کے کہتے اللہ کے رسول، قرض دار بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ تشریف لائیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چکر لگایا، آپ نے صرف چکر لگایا، کھجوروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا، کتنے وسق، کتنے من کھجوریں قرض دینا تھا۔ آپ اس ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا بلاؤ جس جس نے قرض لینا ہے۔ تول تول کے دیے جا رہے تھے، سب لوگوں کا قرض ادا ہو گیا اور ڈھیر میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئی۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن معاذ فرماتے ہیں کہاں 1,44,000 صحابہ منا میں ہیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 1959، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے کلام کر رہے تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، صحابہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں، کوئی پہاڑی کے وادی میں ہے، کوئی کہاں ہے، جہاں جہاں جگہ ملے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کلام کرنا شروع کی، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ، آپ کتنے دور سے ہم تھے، آپ کی ایک ایک گفتگو، ایک ایک کلام اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں تھے ہمیں پوری پوری صحیح صحیح سنائے۔